سمین آج کی کہانی میں مولانا محمد علی جوہر کی والدہ صاحبہ کی زندگی بیان کریں گے۔ آفرین ہے اس عورت پر جس نے زمانہ قدیم میں اتنی انتھک محنت کی جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب وہ 27 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تو ان کے کاندھوں پر 6 بیٹوں اور ایک بیٹی کی ذمہ داری تھی۔ چونکہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی اس لیے خاندان والوں نے عقد ثانی کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے سختی سے مسترد کر دیا۔ اپنا زیور بیچ بیچ کر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور قسمت دیکھیے کہ بچے بھی کون، شوکت علی اور محمد علی جوہر، جو آگے چل کر علی برادران کے نام سے معروف ہوئے۔ ان کا اصل نام آبادی بیگم اور تعلق امروہے سے تھا۔ آبادی بیگم کے والد ملازمت کے سلسلے میں امروہے سے رامپور منتقل ہو گئے تھے۔ رامپور میں ہی آبادی بیگم کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی۔ شادی سے پہلے وہ پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن شوہر پڑھے لکھے شخص تھے۔ ریاست رامپور میں ملازم تھے اور اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کی کتابوں کے مطالعے کے رسیا تھے۔ انہیں کی صحبت میں آبادی کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہوا اور اتنی اردو پڑھ لی کہ شوہر کی زندگی میں ہی ٹوٹی پھوٹی اردو لکھنے اور پڑھنے لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے باقاعدہ اردو پڑھی، اور پھر جب جلسوں میں تقریر کرنے کا موقع ملا تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خاتون 18-20 سال کی عمر تک ان پڑھ ہی رہی تھی۔ ان کے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کہا کرتے تھے کہ میری والدہ عملی طور پر بالکل ان پڑھ تھیں، مگر مجھے زندگی میں جن لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جو ان سے زیادہ صاحب فہم ہو۔ محمد علی یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جو بھی کچھ ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خداوند کریم نے انہیں ان کی والدہ کے ذریعے سے پہنچایا تھا۔ آبادی بیگم نے اپنے بیٹوں شوکت علی اور محمد علی کو پہلے علی گڑھ پڑھنے کے لیے بھیجا اور اس کے بعد انگلستان، جہاں ان دونوں بھائیوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ دونوں بھائی وطن واپس لوٹے تو انہوں نے پہلے ریاستی ملازمتیں کی، مگر جلد ہی انہوں نے ملکی سیاست میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا۔ دونوں بھائی پہلے صحافت اور پھر عملی سیاست کے میدان میں جھنڈے گاڑنے لگے۔ سن 1914 میں ان بھائیوں کو انگریزوں کے خلاف اداریہ لکھنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت آبادی بیگم کی عمر 62 برس تھی۔ آبادی بیگم نے اپنے بیٹوں کی ہمت بندھانے کے لیے خود بھی عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ اب لوگ انہیں بی اماں کے نام سے یاد کرنے لگے تھے۔ سن 1919 میں خلافت تحریک کا آغاز ہوا۔ شوکت علی اور محمد علی جوہر عوام کو انگریزوں کے خلاف جد و جہد پر ابھارنے کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر بغاوت کا الزام تھا اور ان پر مقدمہ چلانے کے لیے انہیں کراچی جیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں ایک صاحب دل اقبال سہارنپوری نے 16 بند پر مشتمل صدائے خاتون کے نام سے ایک نظم لکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نظم کا مصرع بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو ملک بھر میں مقبول ہو گیا۔ بھی اماں جلسوں میں شرکت کرتی، تقریریں کرتی، ریل گاڑی کے ذریعے سفر کرتی اور اکثر بیل گاڑی کے ذریعے ریلوے اسٹیشن سے جلسہ گاہ تک پہنچتی۔ انہیں تحریک آزادی مسلمانان ہند کی پہلی مجاہد خاتون کی حیثیت سے تاریخ میں جگہ ملی۔ بی اماں کے بیٹے جب جیل میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے برقع پہن کر ایک بڑے اجلاس کی صدارت کی۔ جب وہ دونوں چھندواڑے میں نظر بند تھے تو بی اماں وہاں موجود تھی۔ حکومت کے لوگ مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کے پاس ایک ٹائپ شدہ معافی نامہ لے کر آئے کہ وہ ان پر دستخط کر دیں۔ بی اماں دوسرے کمرے میں بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ کہیں ان کے بیٹے دستخط نہ کر دیں۔ انہوں نے بے تابی سے محمد علی کو پکارا، وہ آئے کہ دیکھیں ماں کیا کہنا چاہتی ہے۔ بی اماں بولی، تم دونوں بھائی معافی نامے پر دستخط نہیں کرو گے۔ اگر تم نے دستخط کر دیے تو میں نہ تمہیں دودھ بخشوں گی، نہ تمہاری شکل دیکھوں گی، نہ تم کو کبھی گھر کے اندر گھسنے دوں گی۔ ذلت کی آزاد زندگی سے جیل کی کوٹھڑی 1000 درجہ بہتر ہے، جہاں انسان کا وقار قائم رہے۔ اور بی اماں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے معافی مانگنے جیسی حرکت کی تو میرے بوڑھے ہاتھوں میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کا گلا گھونٹ دوں۔ ایسی زندگی جس سے اسلام پر حرف آئے لعنت ہے۔
یہ زمانہ ہندو مسلم اتحاد کا زمانہ تھا۔ سن 1927 میں جامعہ ملیہ دہلی کا جلسہ تقسیم اسناد منعقد ہوا، جس کی صدارت حکیم اجمل خان نے کی اور بنگال کے سیاستدان سر پی سی رائے نے اسناد تقسیم کی۔ سپہر کو طلباء محمد ہال میں جمع ہوئے۔ بی اما نے بغیر برقع کے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے اپنا برقع اس لیے اتارا ہے کہ اس ملک میں اب کسی کی آبرو باقی نہیں رہی۔ میں نے سن 1857 میں اپنے جھنڈے کو لال قلعے سے اترتے دیکھا، اب میری تمنا ہے کہ اب میں انگریزوں کے جھنڈے کو لال قلعے سے اترتے دیکھوں۔ بی اما کے اس خطاب سے تمام طلباء میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حالات تبدیل ہوئے، ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے اور کانگریس میں پھوٹ پڑ گئی تو بی اما کو بڑا صدمہ ہوا۔ بی اما کے مداحوں میں مہاتما گاندھی جی بھی شامل تھے اور اس نے بی اما کو خطوط لکھے کہ اس موقع پر آپ ہندو مسلم اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بی اما کے کہنے پر گاندھی جی ان سے ملنے دہلی بھی آئے تھے۔ 11 مارچ 1924 کو بی اما کو اپنی پوتی آمنہ کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑا۔ اس کے چند ماہ بعد 12 اور 13 نومبر 1924 کی درمیانی شب بی اما بھی وفات پا گئیں۔ انہیں دہلی میں درگاہ شاہ ابو الخیر میں سپرد خاک کیا گیا۔ بی اما کی وفات پر ہندوستان بھر میں تعزیتی اجلاس ہوئے، جس میں کیا ہندو اور کیا مسلمان سبھی نے بی اما کی ہمت، جوش اور ولولے کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان خراج تحسین پیش کرنے والوں میں بڑے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے عام اور گمنام لوگ بھی شامل تھے۔ سامعین اگر دل مانے تو آخر میں اس تاریخی ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔